روس کے حملے کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا مخالفین کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار کوئی گن یا بم نہیں رہا بلکہ ایک عام سی چیز ثابت ہوئی، اور وہ ہے ٹیلی فون۔ جی ہاں، روسی فوج کی جانب سے دارالحکومت کیف کے محاصرے کے بعد ولادیمیر زیلنسکی نے لگاتار فون کالز کر کے مغرب کو روس کے خلاف مختلف پابندیوں کے نفاذ کے لیے رضامند کیا، جس کی ایک ہفتے قبل توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس عمل کے دوران جو پابندیاں ایک ہفتے قبل ناقابل تصور تھیں، وہ ایک اخلاقی بنیاد بن گئی۔ ایک رہنما کے دفتر نے بتایا، ہم یوکرینی صدر کو سراہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یوکرین کو بچا نہ سکیں یا روس کو بدلنے میں ناکام رہیں، مگر وہ یورپ کو بدل رہے ہیں۔ 26 فروری کو یوکرینی صدر نے کہا کہ انہوں نے ایک اور سفارتی محاذ فون پر کھولا اور فرانس کے صدر کو کال سے آغاز کیا۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھا، انہوں نے یورپی کمیشن کے صدر، اٹلی کے وزیر اعظم، سوئٹزرلینڈ کے صدر، بھارت کے وزیر اعظم، ترکی کے صدر، آذربائیجان کے صدر، ڈچ وزیر اعظم، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، جرمنی کے چانسلر، پوپ، چیک ریپبلک کے وزیر اعظم، پولینڈ کے وزیر اعظم اور سب سے آخر میں برطانیہ کے وزیر اعظم سے بات کی۔ اس سے ایک دن قبل بھی اس طرح کالز کی اور پوری توجہ ہتھیاروں کی فراہمی اور سخت پابندیوں پر مرکوز کی۔ کس طرح انہوں نے کالز کی، ریاست کے امور سر انجام دیے، فوج کو ہدایات دی اور پھر نیند کے لیے بھی وقت نکالا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔